اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ کیس 2 کے حوالے سے دوبارہ بانی پی ٹی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی اور بشریٰ بی بی عدالت میں پیش۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس 2 کے حوالے سے کہ اس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے آپ کو مزید یہ بھی بتائیں گے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ایف آئی اے بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام ہوئی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے وفاقی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے کہ توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخ کرانے میں ناکام ہوئی۔ توشہ خانہ کیس 2 کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے بشریٰ بی بی کی ضمانت منسوخی کے ایف آئی اے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ اور مزید یہ بھی بتائیں کہ جہاں بشریٰ بی بی اور ان کے وکیل بیرسٹر گوہر صفدر عدالت میں پیش ہوئے، ایف آئی اے نے موقف اختیار کیا کہ بشریٰ بی بی ضمانت لینے کے بعد ٹرائل کورٹ میں متعدی سماعت پر پیش نہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تصدیقگر سلیم بخاری۔ بہت شکریہ سلیم صاحب 24 نیوز کو جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے کہ کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ اب تک اس کو ٹالنے کی بے پناہ کوششیں کی گئی ہیں۔ کبھی بانی پی ٹی آئی پیش نہیں ہوتے تھے، کبھی ان کے وکلاء نہیں آتے تھے، کبھی بشریٰ نہیں آتی تھیں۔ تو اب یہ فرض جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے شواہد و ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر کیس کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے توشہ خانہ 1 جو کیس تھا جو پہلے ہوا تھا، اس کو جس طریقے سے عدالتی سہولت کاری کی وجہ سے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہو سکا، سزا ہوئی تو سزا معاف کر دی گئی۔ تو اب یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں فرض جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مجرمان ہیں ان کو سزا یقینی طور پر ہوگی، کیونکہ اگر شواہد اور ثبوت اتنے یعنی وافر مقدار میں موجود نہ ہوں تو فرض جرم عائد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لیگل پروسیجر ہے، وہ میرے خیال سے اب یہ فیز 2 میں داخل ہو جائے گا یہ مقدمہ، اور اس کی جزا اور سزا کی نوبت جو ہے وہ جلد آ جائے گی، اس لیے کہ بہت سارے شواہد ایف آئی اے پہلے ہی عدالت میں پیش کر چکی ہے، اور بیانات جو ہونے تھے 342 کا وہ بیان بھی ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ مقدمہ بھی سیریس نوعیت کا مقدمہ ہے، اور اس میں جو بھی ملزمان ہیں ان کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی، اور میرے خیال سے یہ لمبا پروسیجر نہیں ہوگا، لمبی یعنی تاریخیں اس میں نہیں پڑیں گی، کیونکہ کافی کچھ اس کے اندر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس لیے فرد جرم عائد ہونے کے بعد تو بس 2-3-4 پیشیوں کے بعد اگر کوئی لیگل رکاوٹ نہ ہوئی تو اس مقدمے کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جی تو سلیم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں ٹرائل جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے، پہلے بھی ٹرائل اسی طرح چلائے گئے تھے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ہلو، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا، دوبارہ دہرا دیجیے۔ جو ان کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں ٹرائل جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے، پہلے بھی ٹرائل اسی طرح چلائے گئے تھے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا جلد بازی میں واقعی چلایا جا رہا ہے یا ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا؟